پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں ناظرین نیو یارک کے جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ناصر قیوم صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر کیا سوچ بچار چل رہی ہے, اور یہ جو ایک اچانک فیصلہ, کیونکہ لگ یہ رہا تھا ہمیں کہ 2 ہفتے کا پاز آ گیا ہے, بٹ آل آف اے سڈن ایک اچانک فیصلہ نظر آیا ہمارے سامنے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ کا کوئی حصہ دار بنا ہے. تو ناصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گویا کہ ان کا پچھلا 4 سالہ دور اقتدار, گویا کہ وہ پیس کے لیے ایک ایفرٹ کرتے رہے, اب پاکستان جیسے ملک نے ان کو نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے بھی ایک طرح سے نامینیٹ کیا ہے, بٹ یہ ان کے اب رویے میں دوسرے دور اقتدار کے اندر بڑی ویریشن نظر آ رہی ہے. کہیں وہ جنگوں سے دور ہو رہے ہیں لیکن پھر اب براہ راست جنگ کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں؟ کوئی دباؤ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ڈبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ خود ٹرمپ صاحب ہاسٹیج بن چکے ہیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کہیں اور سے ہوئے, بٹ اب ان کو اون کرنا پڑ رہا ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ آپ کو وہاں سے کیا پلس مل رہی ہے سر؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جی نیو کانز جو ہے نا وہ جیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن میں وعدہ کر کے آئے تھے 2-3 چیزوں کے اوپر جو بڑے امپورٹنٹ ان کے وعدے تھے الیکشن کیمپین کے اندر, میک امریکہ گریٹ اگین, اور میگا موومنٹ جو ہے وہ چلی اور امریکہ کی ایک لینڈ سلائڈ وکٹری صدر ٹرمپ نے حاصل کی. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ پیس, اور یہ ان کا پچھلے جو 4 سال کا دور تھا اس میں وہ یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں کوئی جنگ سٹارٹ نہیں کی. لیکن اس ایران اسرائیل وار کے درمیان یہ جو کل ان کا اٹیک ہوا, امریکہ اس جنگ میں کودا, اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بڑی تیزی سے حالات چینج ہو رہے ہیں. شاہد صاحب بہت تیزی سے, اس کو ایک پولیٹیکل گیمبلنگ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنی ایک سٹیک پہ لگا دی اپنی پریزیڈنسی, تو غلط نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو اس وقت ممبران ہیں سینٹ کے اور جو کانگریس کے جو لوگ ہیں, برنی سینڈرز نے کل بہت امپورٹنٹ اور بڑے پرانے سینیٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. کیونکہ دیکھیے جو آرٹیکل ہے امریکن جو آئین کا اس کے مطابق صدر کو اگر کوئی امیننٹ تھریٹ ہوتا ہے, امیننٹ تھریٹ یعنی کہ یقینی حملے کی صورت میں ہی ایک محدود پیمانے پہ کارروائی کی اجازت حاصل ہے ایز اے سپریم کمانڈر آف جو آرم فورسز ہے, جی آرم فورسز. لیکن یہاں پہ تو آپ کو تو کسی اور کی لڑائی میں کودنے کا جو ہے وہ آپ نے وہ کود پڑے, اور اس میں آپ نے کانگریس کو آن بورڈ نہیں لیا, آپ نے سینٹ کو آن بورڈ نہیں لیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی تھن میجورٹی ہے اس وقت کانگریس کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی. اور اس وقت جو اگر یہ کانگریس کے اندر جاتے, ڈر یہی تھا کہ شاید ان کو کامیابی نہ ہوتی شاہد صاحب. تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نیو یارک, واشنگٹن, شکاگو, لاس اینجلس, آلریڈی وہاں پہ بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اینٹی امیگریشن, انفلیشن کی جو صورتحال ہے یہاں پہ, پرائسز جو آئل پرائسز ہے وہ, اور جو باقی اشیاء روزمرہ کی جو چیزیں ان پہ انفلیشن کے حوالے سے آلریڈی دباؤ میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ انہوں نے 12-15 جو 2 ہفتے کا ٹائم دیا, اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا ایک عجیب سا, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عجیب سا اس کے اندر کردار ادا کیا. پاکستان نے بھی اس حوالے سے پتہ نہیں کس نے ہمارے حلقوں کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح کی 2 ہفتوں کی بات. دیکھیں سرپرائز ایلیمنٹ تو اس وار میں شروع سے آ رہا ہے. سرپرائز ایلیمنٹ ہوا جب اٹیک ہوا, ایرانین جو ہے اس وقت مذاکرات کرتے, بالکل ان کو یہ امید نہیں تھی کہ جب مذاکرات اس لیول پہ آ چکے ہیں جہاں پہ کسی اور میں وزیر خارجہ ایران کو کوٹ کر رہا ہوں جو عراقی ہیں, کہ یہ تقریباً معاملات طے تھے نیوکلیئر کے حوالے سے, تو اس کے بعد ایک دم اٹیک کرنا اور ایک سرپرائز اٹیک کرنا, اس کے بعد پوری کی پوری قیادت کو ایلیمنیٹ کرنا, اور اس کے بعد جو رسپانس تھا, اور پھر 15 دن کا ٹائم دینا اور اس میں اس کو پورا نہ کرنا, یہ ایک اور سرپرائز ایلیمنٹ تھا. جی بس وہ انفیکٹ اس پزل کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گویا کہ کیا وجوہات ہیں, کیا اسرائیلی لابی وہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو پینٹاگون کو اور پریزیڈنسی کو انفلوئنس کر رہی ہے, یا خود امریکہ کے اپنے ڈیزائنز یہ ہیں کہ جہاں جہاں بھی تھریٹس موجود ہیں ان کو طاقت کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا جائے؟ جی بالکل شاہد صاحب, دیکھیے ایک جو لابی کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو لابی تو بہت اسٹرانگ ہے یہاں پہ. اگر ڈیموکریٹ کی طرف دیکھا جائے یا ریپبلک کی طرف دیکھا جائے تو جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو ایک جو پلر ہے جو فورن پالیسی کا وہ ایران ہے یہاں پہ. وہ کوئی بھی جماعت ہو, دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک چیز پہ راضی ہیں یہاں پہ, اور وہ ہے اسرائیل. تو وہ تو ایک آبویس سی چیز تھی کہ
اور یہ تھرسڈے کو یہ رپورٹڈ بھی ہو چکا تھا، لاسٹ تھرسڈے کو رپورٹڈ بھی تھا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے جو پینٹاگون کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں، لیکن بعد میں جو کیرولائن لیوٹ ہیں اسپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے کہا نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تو یہ وہ سرپرائز ایلیمنٹ تھا جو رکھا ہوا تھا بیچ میں۔ تھرسڈے کو رپورٹڈ ہو چکا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک جو ہے امییننٹ ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو اس میں جو اس وقت جو پینک کی صورتحال ہے، دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے شاہد صاحب، 1948 ہو، 1967 ہو، حزب اللہ ہو، حماس ہو، جتنی بھی لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں اسرائیل نے، ان کو یہ ڈیمیج دیکھنے میں ان کو کبھی نہیں آیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ ان کی تیسری جنریشن ہے جنہوں نے صرف مارا ہے، کبھی مار نہیں کھائی۔ اس دفعہ انہوں نے مار کھائی ہے اور بہت برے طریقے سے مار کھائی ہے۔ ایران کا جو ریٹیلیشن تھا وہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے، ناٹ لیس دین اے میریکل جو ایران نے اس حملے کے بعد دکھایا اور جس طرح کر کے دکھایا۔ ایک اکیلا ملک جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنے سفسٹیکیٹڈ ویپنری نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس موجود تھی۔ لیکن دیکھیے اسرائیل نے بھی یہاں پہ مس کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد وہ پینک میں آیا، اس کے بعد اس نے اپنی لابی کو یہاں پہ متحرک کیا، کیونکہ جو نظارے اس وقت مناظر جو تل ابیب سے اور حیفا سے سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جہاں پہ دیکھیے اب بنکرز میں بھی جگہ نہیں ہے، سائپرس میں کشتیوں کے اوپر فرار ہو رہے ہیں اسرائیلی جو ہے، یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ختم ہو چکے کہ اب اسرائیل کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کچھ پھر امریکہ کی اب دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امیگریشن سے متعلق جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیز ہے اس کو بھی کوئی زیادہ ویلکم نہیں کیا گیا، اور اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ جنگوں کے بھی خلاف ہے، تو پھر جو آنے والا جو وسط مدتی الیکشن ہے ہم اسے کیسے دیکھیں، اس کو کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں؟ وہ ریپبلکنز کے لیے کتنا، ٹرمپ صاحب کے لیے کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر ان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں سر؟ دیکھیے اگر آپ پولیٹیکل کی حوالے، کیونکہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی تو میں نے آپ کے سوال کا جو لیا کہ وہ جو اپوزیشن ہے امریکہ کی وہ اس کو کس طرح اس کو پلے کر سکتی ہے، یہی آپ کا سوال ہے شاہد صاحب؟ جی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے اس حوالے سے آلریڈی جو میجر جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ آلریڈی جو ہے اس وقت باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیو یارک، جیسے میں نے بتایا، لاس اینجلس، اور یہ جو پبلک پرسیپشن ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے آج کل کی دنیا میں، اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ پبلک پرسیپشن اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ نے، دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ امریکہ کی ایک بڑی مثال ہے جو میں دوں گا کہ if you beat your wife you cannot expect love in return۔ تو وہ اگر وہی والی بات ہوئی ہے اس وقت کہ آپ ادھر سے ان کو حملہ کر کے کہیں گے جی پیس لے کر آتے ہیں، مطلب ان کے 3 آپ نے جوہری جو پلانٹ ہے وہ ختم کیا اربوں ڈالر کے، اور یونیلیٹرلی آپ نے فیصلہ کیا اسرائیل کے دباؤ پہ، اور اب آپ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ پیس، یہاں پہ اس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ تو وہ چیز کی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگا دیا ہے، تو یہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت تھن میجورٹی آنے والے چند 1-2 ماہ کے بعد، 3-4 ماہ کے بعد الیکشنز آ رہے ہیں سر، اس میں کچھ سیٹیں اب فور گریب ہیں، اور اگر یہ بیلنس آف پاور ختم ہوتا ہے وہاں سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے سچویشن۔ صدر ٹرمپ کے لیے بہت بڑا جوا کھیلا ہے انہوں نے، یہ شاہد صاحب دس از ناٹ اسمال، دس از ناٹ اے جوک۔ جی بہت شکریہ ناصر قیوم، ہمیں نیو یارک سے گویا کہ پلس دے رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے پہ امریکی عوام اور وہاں کی منتخب جو نمائندے ہیں وہ کس طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ میجورٹی آف پیپل اور ساتھ پہ جو کانگریس اور سینیٹ کے ارکان ہیں وہ اس اقدام کو کوئی درست قرار نہیں دے رہے، بلکہ ساتھ میں اب کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ صدر ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس فیصلے کے بعد آنے والے جو وسط مدتی الیکشن ہے وہ ریپبلکنز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔